نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حاضرین ذی وقار، ارباب علم و دانش، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بار پھر موقع عنایت کیا کہ نماز جمعہ میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ خاص ہم پر احسان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ ایسے ہی ایک احسان آیت مبارکہ میں جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مومنوں پر احسان کیا ہے۔ کس بات کا احسان؟ حاضرین ذی وقار، میں نے جیسے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات تو بے شمار ہیں، شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی، یہ بھی ایک ہم پر احسان ہے۔ بولنے کے لیے زبان دی، یہ بھی اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ چلنے کے لیے ہمیں پاؤں دیے، یہ بھی اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ سننے کے لیے کان دیے، یہ بھی اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، یہ بھی اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ سونگھنے کے لیے ناک دیا، یہ بھی اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ اللہ کے احسانات کا شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے احسانات بے شمار ہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک اگر ہم اپنی تخلیق پر غور کریں تو بات بالکل عیاں ہے کہ سر سے پاؤں تک احسان ہی احسان ہے۔ اگر میں اس سے بڑھ کر اور بات کہوں کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اگر ہم شمار کریں، اپنی عملی زندگی میں اس کی نعمتوں کا اندازہ لگائیں کہ اس نے ہمیں کھانے کے لیے کیا دیا، ہمیں پہننے کے لیے کیا دیا، اس نے ہماری زندگی میں بے شمار نعمتیں دی۔ اگر میں نعمتوں کی طرف اشارہ کرتا جاؤں تو قرآن بھرا پڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ پہ یہ اعلان فرما رہے ہیں۔ جہاں اللہ اپنی ربوبیت کا اعلان کرتے ہیں، جہاں اللہ رب العزت اپنی قدرت کو واضح کرتے ہیں، جہاں اللہ رب العزت اپنے آپ کا جو ہے وہ اپنا آپ پیش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ احسانات کی بات بھی کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بادلوں سے پانی برسایا تمہاری کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے، میں نے تم بیج اگاتے ہو، بیج ڈالتے ہو، اس سے غلہ حاصل کرتے ہو، میں نے تمہارے لیے میووں کو پیدا کیا، غلہ تمہارے لیے ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر احسان ہی احسان ہے۔ ہم دیکھیں نا، 1 من بوری ہم گندم کی زمین میں پھینک کر آ جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ 1 من سے کتنے من نکلنے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بیج کو پھر اس تناور پودا کون بنا رہا ہے۔ یہ احسان بھی اللہ کا احسان ہے۔ لیکن آج جس احسان کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، وہ سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ سب سے بڑا احسان امت مسلمہ پر یہ ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ ہم میں سے رسول ہے، ہم جیسا نہیں ہے، ہم میں سے بھیجا، مقام میں ہم جیسا نہیں ہے۔ رب العالمین اپنے محبوب کو جو مبعوث فرمایا، رسالت کی دولت سے مالا مال فرمایا، یہ امت مسلمہ پر احسان ہے۔ ہم میں سے رسول بھیجا لیکن ہمارا جیسا نہیں ہوا۔
بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم پر ایک تانا دیتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کہتے ہیں جی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی کو بڑے بھائی جتنا جانو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی کی بڑے بھائی جتنی قدر کرو۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں، کہاں سے بول دیتے ہیں، کہاں سے لکھ لیتے ہیں، کس کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ نبی کا مقام کوئی عام مقام ہے، نبی کا مقام کوئی معمولی مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ پر یہ احسان فرمایا کہ مومنین میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب حاضرین ذی وقار، بے شمار جگہ پر تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے تمام جہانوں کے لیے رسول کو رحمت بنا کر بھیجا، اور یہاں اللہ مومنین کی بات فرما رہے ہیں کہ مومنین پر احسان کیا۔ تو مفسرین نے اس کی وضاحت یہ بیان کی کہ مومنین پر احسان کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اس سے فائدہ مومنین ہی اٹھاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی ہیں۔ اب جو حضور کو نہیں مانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ لمٹڈ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے، آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبوت کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو چکی ہے۔ تو مومنین پر احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، رسالت کا احسان۔ اب دیکھا یہ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو حضور کی امت میں پیدا کیا۔ یہ امت کوئی عام امت نہیں ہے، اور ہمارا نبی بھی کوئی عام نبی نہیں ہے۔ اگر ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ ہمارا نبی امام الانبیاء ہے، ہمارا نبی نبیوں کا سردار ہے، تو یہ امت بھی امتوں کی سردار ہے۔ یہ جو اعزاز ہمیں ملا، یہ جو مقام ہمیں یہ ملا، یہ جو رتبہ ہمیں جو ملا، یہ انعام جو ہمیں ملا، مجھے بتائیں یہ انعام اللہ کا احسان جو ہمارے اوپر ہے، یہ کوئی کم احسان ہے؟ یہ بہت بڑا احسان ہے جو امت مسلمہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ ہم نے احسان کا معنی بھی غلط لیا، اور امتی ہونے کا بھی فائدہ غلط اٹھایا۔ عموماً یہ ہوتا ہے، ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہمیں پیدا کر دیا گیا، تو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شافی معاشر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی ہماری سفارش کریں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ہر دانشور جو ہے، ہر بندہ دانشور ہے، ہر بندہ فقیہ اعظم ہے، ہر بندہ شیخ القرآن بنا بیٹھا ہے، ہر بندہ شیخ الحدیث بنا بیٹھا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور کی امت پر ہیں، ہمارے کوئی حدود و اربا ہمارے اوپر ہیں، ہمیں کچھ قانون ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں، ہمیں کچھ اصول جو ہیں ہمارے لیے وضع کیے گئے ہیں، ہمارا کوئی نظام زندگی ہے، ہمارا کوئی اصول ہے، ہمیں ایک ضابطہ دیا، وہ ضابطہ آج بھی قرآن کی شکل میں محفوظ ہے۔ صرف ایک قرآن ہے جو آج بھی محفوظ ہے، باقی کوئی چیز آج محفوظ نہیں ہے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی 3 ادوار پر مشتمل ہے۔ 63 سالہ زندگی 3 ادوار پر مشتمل ہے۔ ایک دور تو وہ ہے جو بعثت سے پہلے ہے، 40 سالہ دور۔ بعثت سے پہلے جو 40 سالہ دور ہے، جب نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی تھی، اس سے پہلے جو 40 سالہ دور ہے، آپ اس دور کی طرف نظر ڈال کے دیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل بھی صادق تھے، سچے تھے۔ حضور بعثت سے قبل بھی امین تھے، امانت دار تھے، حتیٰ کہ یہ عالم تھا کہ کافر جو تھے وہ بھی امانتیں حضور کے پاس دے کے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کافر جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتے تھے۔ مسلمان تو مانتے ہی مانتے تھے، صادق اور امین جو ہے وہ کافر بھی مانتے تھے۔ یہ جو 40 سالہ دور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے قبل بھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے قبل بھی خیانت نہیں کی۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں دی، لیکن یہ جو 40 سالہ دور تھا، پہلا جو دور تھا، بعثت سے قبل جو دور تھا، وہ دور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے کہ حضور نے نبوت سے قبل بھی نہ کبھی خیانت کی، نہ کبھی دھوکہ دیا، نہ کبھی جھوٹ بولا۔ اور دوسرا دور جو تھا وہ تھا مکی دور، 13 سالہ نبوت کے بعد کا۔
दूसरा दौर 13 साला मक्की दौर था। उस दौर में भी आप देख लें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा जो है वो हमारे लिए एक खुली किताब है। एक चीज़ होती है तारीख, एक चीज़ होती है सीरत। नबी के मुतल्लक सीरत कहा जाता है, आम इंसान के मुतल्लक तारीख कहा जाता है। ये इश्काल भी मैं आपके सामने वादे कर दूं, तारीख आम इंसान की होती है और जो नबी होता है नबी की तारीख नहीं होती, नबी की सीरत होती है। आप तारीख में देख लें कि आप तारीख में अगर किसी की बात करेंगे, तारीख में किसी इंसान की अच्छाइयाँ भी होंगी, किसी इंसान की बुराइयाँ भी होंगी। तारीख अच्छे लोगों की भी होती है, तारीख बुरे लोगों की भी होती है। तारीख आप देखेंगे तो आपको मोहम्मद बिन कासिम की भी तारीख नज़र आएगी, आपको सलाहुद्दीन अय्यूबी की भी तारीख नज़र आएगी, आपको बड़े बड़े लोगों की तारीख नज़र आएगी, आपको हिटलर की भी तारीख नज़र आएगी, आपको हलाकू की भी तारीख नज़र आएगी, आपको चंगेज़ की भी तारीख नज़र आएगी। लेकिन चंगेज़ की आप तारीख की बात कर सकते हैं, हलाकू की तारीख की बात कर सकते हैं, आप जनाब हिटलर की तारीख की बात कर सकते हैं, लेकिन जब बात आएगी नबी की तो नबी की सीरत होती है। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम पे गौर करते जाएं मुसलमान भाइयों, कि जब नाम लेते हैं तो दो होंठ मिल जाते हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इससे बढ़कर एक बात और कह देता हूं, नाम लेने से दो होंठ मिल जाते हैं, अगर बात मान लें तो दिल मिल जाते हैं। अब नाम इतना प्यारा है जिस पे नुक्ता नहीं, जिस पे रब को नुक्ता नहीं बर्दाश्त, ये नाम इतना प्यारा है। हम नाम लेते हैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये जो दो होंठ हैं हमारे ये मिल जाते हैं। अगर आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर गौर करें, हयात तैयबा पर गौर करें, उनकी ज़िंदगी को देखें, उनकी तालीमात और तस्लीमात पर गौर करें, अगर उनकी बात मान लेंगे तो हमारे दिल मिल जाएंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का मुकरमा में, दुनिया की तमाम ज़मीनों से अफजल सरजमीन है मक्का मुकरमा। अब नाम पे गौर करते जाएं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा गया। ये नाम इतना प्यारा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेते हैं होंठ मिलते हैं, बात मानेंगे दिल मिल जाएंगे। अब देख लीजिए ख़ानदान कितना प्यारा था। बनु हाशम का अगर आप जिक्र कर लें तो बनु हाशम जो थे वो खाना खिलाने वाले थे, सखावत करने वाले थे। अगर बनु साद पर गौर कर ले तो बनु साद का जो कबीला था वो ऐसा कबीला था कि वो बख्तों वाला कबीला था, वो नसीब वाला कबीला था। अगर वालिद गिरामी कदर के नाम पर गौर कर ले तो हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का माना भी रब की बंदगी है। अब ये नाम पे गौर करते जाएं, वालदा के नाम पे अगर गौर कर लें तो हजरत आमना, अमन, अमानत वाली जगह, अमन वाली जगह। और नाम पे गौर करते जाएं तो माँ का नाम का इंतखाब भी वो किया जो अमन वाला था, जो अमानत वाला था। अगर आप देखें कि वालिद का नाम था तो वो अब्दुल्ला था, और अब्दुल्ला भी रब की बंदगी होती है। अब ये कोई इत्तफाकन नहीं हुआ, कबीला भी कोई इत्तफाकन नहीं था, नाम भी कोई इत्तफाकन नहीं था, खानदान भी कोई इत्तफाकन नहीं था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। अब गौर करते जाएं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन पर, जब पैदा होते हैं तो वालिद को देखा ही नहीं। हजरत अब्दुल्ला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से कबल ही इस दुनिया से चले गए थे, और 6 साल की उम्र में वालदा हजरत आमना मुकाम अबुआ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो भी जुदाई दे के चली गई थी। और 8 साल की उम्र में दादा जो कफालत करने वाले थे हजरत अब्दुल मुतलब, वो भी इस दुनिया से चले गए थे। ये बेसहारों का जो ये आलम था, अबू तालब की वफात के बाद भी ये जो बेसहारों का आलम ये था, रब ने एक बात वादे कर दी कि सहारों का सहारा सिर्फ एक अल्लाह है। बेसहारों का सहारा एक अल्लाह है। दुनियावी माहौल में, दुनियावी जिंदगी में दादा भी चला गया कफालत करने वाला, वालदा भी चली गई, और जो अबू तालब था वो चचा वो भी चला गया। अब कोई सहारा दुनिया में नजर नहीं आया। आज हम भी इस बात पर अगर गौर करें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह यह है कि रसूल का सहारा भी एक अल्लाह है, मुसलमान का सहारा भी एक अल्लाह है। लेकिन हम डिवाइड हो चुके हैं। रसूल का सहारा तो एक अल्लाह मानते हैं, मुसलमान का सहारा हमने अपना बना लिया। हमने तो हर जगह सहारा ढूंढ लिया, हमने हर जगह सहारा बना लिया है। यही वजह है
کہ جب ہمارے دماغ تقسیم ہوئے ہیں مسلمان زوال کا شکار ہوئے ہیں۔ ایک وہ کتاب جو امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ نے دی، میں نے آپ کو یہ کہا کہ اللہ کے نبی کا جو انتخاب ہے، حضور کی رسالت کا جو انتخاب ہے امت مسلمہ کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ رسول اللہ ایک عظیم نعمت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ قرآن جو ہے یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ آج ناول تو پڑھے جاتے ہیں، لٹریچر تو پڑھے جاتے ہیں، ڈائجسٹ تو پڑھے جاتے ہیں، اگر کوئی پڑھنے والی چیز نہیں ہے تو وہ یہ کتاب ہے، کلام اللہ ہے، محفوظ تھی۔ عیسائیوں نے اپنی بائبل محفوظ نہیں رکھی، آپ دیکھ لیں بائبل محفوظ نہیں رہی، اب زبور دیکھ لیں، تورات دیکھ لیں، محفوظ صرف ایک کتاب ہے۔ یہ بھی اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، لیکن مسلمان کا بس چلتا تو مسلمان پتہ نہیں کیا کر دیتا۔ مسلمان نے تو اپنے اشکال پیدا کر دیے، خود پیدا کر دیے۔ بڑے بڑے مفسرین جو ہیں، بڑے بڑے مفسر جو ہیں، انہوں نے جناب اپنی رائے لکھ دی۔ انہوں نے آیات کچھ ہوتی ہیں، ترجمے کچھ کر دیے جاتے ہیں، آیات کچھ ہوتی ہیں، تفسیر کچھ کر دی جاتی ہے۔ رب کہہ کچھ رہا ہوتا ہے، بیان کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بیان کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ بیان ہوتا ہے منبر سے۔ یہ بیان کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علامہ صاحب۔ ہم کیا لقب دیتے ہیں؟ پیر طریقت، رہبر شریعت، محسن ملت، ترجمان ملت، ملت کا پیشوا، قوم کا مقتدا، قوم کا لیڈر، قوم کا مولانا، قوم کا علامہ، قوم کا فہمہ، قوم کا پیر طریقت، قوم کا رہبر شریعت۔ اور رہبر شریعت کے کام کیا ہوتے ہیں؟ کام کیا ہوتے ہیں؟ کام وہ ہوتے ہیں جو قرآن والے بھی نہیں ہیں، حضور کے فرمان والے بھی نہیں ہیں، جو باعث شرم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ احسان اللہ کا دیکھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المومنین، کہ مومنین پر میں نے احسان کیا رسول کو بھیج کر۔ مجھے بتائیں، حضور کی زندگی ہمارے لیے کھلی کتاب نہیں ہے؟ یہ قرآن ہمارے لیے کھلی کتاب نہیں ہے؟ یہ روشن آیتیں ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ نہیں ہیں؟ یہ ذریعہ نجات اور توشہ آخرت نہیں ہے؟ پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پھر حصہ اپنا ڈالنا شروع کر دیا۔ ہم نے اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا۔ ہم عیسائیوں پہ بات کیا کریں؟ ہم یہودیوں پہ بات کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں جی عیسائیوں نے بڑی ترامیم کر دی ہیں، عیسائیوں نے جناب بائبل میں یہ کہہ دیا، پوپ کے متعلق یہ کہہ دیا، یہ تھیسس لکھ دیے گئے، یہ جناب بڑی بڑی یورپ کی یونیورسٹیوں میں عیسائیوں کا، یہ پوپ کا یہ جناب اقوال وہاں آب زر سے لکھے ہوئے ہیں، سونے کے پانی سے لکھے ہوئے ہیں۔ عیسائیوں پہ ہم شکوہ کیا کریں؟ عیسائیوں نے جو ترامیم کی ہیں وہ تو کی ہیں، مسلمان نے جو ترامیم کی ہیں اس کا گلہ کس سے کریں؟ اس کا شکوہ کس سے کریں؟ اور احسان کیا ہے؟ حضور کی امتی ہونا، اور کام کیا ہے؟ گستاخ رسول والا۔ بغاوت کر لی ہم نے دھوکہ دہی سے، جھوٹ سے اس حد تک لے گئے اپنے آپ کو کہ ہم دین سے ہی باغی ہو گئے۔ اور ہم نے نیت کیا کی ہوئی ہے؟ دعویٰ کیا کیا ہوا ہے؟ نیت اور دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں۔ کہتے کیا ہیں؟ جھوٹ بولیں کوئی بات نہیں، حضور شافی معاشر جو ہیں۔ یتیم کا حق ماریں کوئی بات نہیں، حضور شافی معاشر جو ہیں۔ کسی انسانی جان کو ناحق قتل کر دیں کوئی بات نہیں، حضور شافی معاشر جو ہیں۔ ناب تول میں تاجر کمی کرے کوئی بات نہیں، حضور شافی معاشر جو ہیں۔ کسی کی عزت و آبرو کو برباد کر دے کوئی بات نہیں، حضور شافی معاشر جو ہیں۔ شرک اتنا عام کر دیں کہ مسلمان ہونے سے بھی شرم آئے اور مسلمان کہلانے سے بھی شرم آئے۔ ہم جب عیسائیوں سے بات کریں تو وہ کہیں ہم نے تو تھوڑی ترامیم کی ہیں، تمہاری کتابیں تو ترامیم سے بہت زیادہ آگے چلی گئی ہیں۔ اور ہم کیا کہیں کہ حضور شافی معاشر جو ہیں۔ کام کر کے حضور کے گستاخوں والے اور یقین رکھیں کہ حضور شافی معاشر تو ہے۔ یہ مجھے بتائیں کہ اللہ دیکھ نہیں رہا؟ کیا اللہ ہمارے زمین پہ چلنے والی چیزوں سے واقف نہیں ہے؟ ہمارے دل کی جو باتیں ہیں، دل کے جو ہمارے افسانے ہیں، اس سے اللہ کیا نہ واقف ہے؟ اللہ اس سے واقف ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں اس سے اللہ واقف ہے۔ اور آج کی کمائی کا ذریعہ بھی یہ ہے، جتنا
قرآن و سنت کے خلاف چلنے والا آدمی ہوگا، دین کی مخالفت کرنے والا آدمی ہوگا، شرک کو عام کرنے والا آدمی ہوگا، اس کو ہی زیادہ اپریشیٹ کیا جائے گا۔ ایک آ رہا ہے جی، یہ کون ہے جی؟ یہ جناب پیر صاحب ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس پیر صاحب کی شکل پیروں والی ہے۔ یہ پیر کس لحاظ سے ہے؟ کوئی نیا دین لے کر آیا ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے حجت ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے کتاب ہے؟ کیا اگر ہم اس کو نہیں مانتے تو کیا ہمارے لیے جنت نہیں ہے؟ کیا اگر ہم اس کو نہیں مانتے تو کیا ہم نبی کی نبوت سے نکل جائیں گے؟ جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں طعنہ یہ دیا جاتا ہے کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے، یہ دین پر نئی باتیں کرتے ہیں۔ باتیں تو وہی ہیں جو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی ہمیں دے کر گئے تھے۔ حجۃ الوداع کا خطبہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین نہیں کی تھی کہ یہود و نصارہ پر انہوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ انہوں نے قبروں کے متعلق کیا کہا؟ آج اب قبروں کی عبادت سے روکتے ہیں کہ قبروں کو سجدہ نہ کرو، قبروں کی عبادت نہ کرو، تو کہیں گے جی تو وہابی ہو گیا ہے، تو ولی کو نہیں مانتا، تو پیر کو نہیں مانتا۔ اور ہر بندہ دانشور بن کے سوال کرتا ہے، ہر بندہ سوال کرتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے، کہتا ہے جی تم یہ کر رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ رب دیتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں رب کے کھاتے ہو، ہم کہہ رہے ہیں کہ عزت کا مالک اللہ ہے، زندگی کا مالک اللہ ہے، موت اللہ دیتا ہے، نفع اللہ دیتا ہے، نقصان اللہ دیتا ہے، ہدایت اللہ دیتا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جو گمراہ ہو جائے جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں جی ہدایت تو وہاں سے بھی ملتی ہے، ہدایت کا سامان وہاں سے بھی ملتا ہے۔ تو یہ سامان جو ہم نے اکٹھے کیے ہیں، کبھی ہم اپنے شیشے میں منہ دیکھیں، کیا عیسائیوں میں اور ہم میں فرق ہے؟ کیا یہودیوں میں اور ہم میں فرق ہے؟ یہودیوں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، عیسائیوں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے رب کا بیٹا قرار دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ہر قبر والے کو رب کا شریک بنا دیا، ذات میں بھی صفات میں بھی۔ اور ہوا کیا؟ ہم عاشق رسول ہیں، ہم کیا ہیں؟ نبی کو ماننے والے ہیں۔ اور منبر سے یہ شعلے برسائے جاتے ہیں، قوم کو تقسیم کیا جاتا ہے، قوم کو لڑایا جاتا ہے۔ آ رہا ہے مہینہ ربیع الاول کا، اس میں بہاریں ہوں گی، اس میں گلیاں سجیں گی، اس میں کیا ہوگا؟ اس میں جھنڈیاں لگائی جائیں گی، اس میں کیا ہوگا؟ اس میں جناب گانے بھی لگائے جائیں گے، اس میں کیا ہوگا؟ سبیلیں بھی لگائی جائیں گی، اس میں کیا ہوگا؟ چوری کے پیسہ بھی لگا کر، چوری کا پیسہ، ناپ تول کا پیسہ اور جناب حرام کا پیسہ بھی مولوی صاحب کو دیا جائے گا۔ مولوی صاحب یہ حرام کا پیسہ ہے، یہ جناب میں نے 2 نمبر چیز ایک نمبر چیز 2 نمبر، 2 نمبر چیز 1 نمبر، یہ وہ پیسہ ہے مولوی صاحب، یہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کی جھنڈیاں لگا لو، اس کی جھنڈیاں لگا کر مجھے جنت لے دو۔ اور پھر یہ سبیل کے لگائی جائے گی، یہ جناب مولوی صاحب دودھ کی سبیل لگا لو، اور یہ دودھ کی سبیل لگا کر مولوی صاحب مجھے جنت دے دو۔ اب مولوی صاحب نے کیا کیا ہوا ہے؟ مولوی صاحب نے جنت لی ہوئی ہے ٹھیکے پر، اور مولوی دے رہا ہے ٹکٹیں، اور جس کو مولوی ٹکٹیں دے رہا ہے تو پھر وہ مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مولوی ٹکٹیں لے رہا ہے۔ اور مسلمان کے لیے تو آسان ہو گیا میرے محترم بھائیوں، یہ دھوکہ ہے سب سے بڑا، اس دھوکے سے نکلیں۔ یہ جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، لقد من اللہ والا، اس احسان کو سمجھیں، یہی احسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ حضور کے صحابہ کو حضور نے کیا تعلیم دی تھی؟ حضور نے ایک مفہوم وعدے کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایسے لوارث نہیں چھوڑ کر گئے، امت کو ایک پیغام دے کر گئے ہیں، اور امت آج اسی پیغام سے غافل ہے۔ اور اس پیغام سے نہ صرف یہ کہ غافل ہے، بلکہ اگر ہم اس پیغام کی بات کرتے ہیں، اس دعوت کی بات کرتے ہیں تو روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ یہ فرقہ واریت نے ملک و قوم کو تقسیم کر دیا، فرقہ واریت نے ملک و قوم میں ایسا اندھیرا ڈالا، ایسا اندھیرا عام کیا، ایسا اندھیرا عام کیا کہ آج ہم اس اندھیرے سے لوگوں کو نکال رہے ہیں تو ہمیں بہت وقت لگ رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے اوپر حضور جو شریعت دے کر گئے ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس مقصد پر اپنی زندگی گزاریں، اور یہی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اسی سے ہدایت ملے گی۔ لیکن آپ ان جنگلوں سے نکلیں تب ہوگا، تب آپ ان گمراہی سے جب آپ نکلیں گے تب ہوگا، اور اس گمراہی سے نکلنے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے اللہ کا قرآن۔ اپنا مقام سمجھیں، اپنے منصب کو پہچانیں۔ مسلمان کا مقام کوئی عام مقام نہیں ہے، مسلمان کا کوئی عام منصب نہیں ہے۔ اپنے منصب کو پہچانیں، اپنے اندر سوئے ضمیر کو جگائیں، اپنے ضمیر کو دیکھیں کہیں یہ مر تو نہیں گیا، اگر مر گیا ہے تو اس کو پانی دیں قرآن کا،
سنت کا پانی دیں، اس کو زندہ کریں۔ اگر اس کو زنگ لگ گیا ہے، اس کے اندر اگر کالک مال لی ہے ہم نے، تو اس کالک کو دھوئیں، اور اس کالک کو دھونے کے لیے صرف اور صرف قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اور آج وہی قرآن آج ہم پڑھ نہیں رہے، وہی قرآن آج ہمارے پاس ہے نہیں۔ افسوس کریں تو کس سے کریں؟ ہمارے تو جو نمائندے ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، ان کو بیچاروں کو قرآن نہیں آتا، ان کو تو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی۔ وہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں تو غلط، وہ قرآن پڑھتے ہیں تو غلط۔ شکوہ کریں تو کریں کس سے؟ مولوی سے شکوہ کرتے ہیں کہ مولوی صاحب قرآن کی دعوت کو عام کریں۔ مولوی صاحب کہتا ہے جی میں نے تو قرآن مدرسے میں پڑھا ہی نہیں ہے، اور قرآن سے میں قرآن کے قریب اگر قرآن کی بات کروں گا تو میں کہوں گا مسلمانوں شراب کے قریب نہ جاؤ، شرابی مخالف ہو جائیں گے۔ میں کہوں گا قرآن میں تو یہ لکھا ہے جوا حرام ہے، میں کہوں گا لوگوں جوئے کے قریب نہ جاؤ، تو جواری جو ہے مخالف ہو جائیں گے۔ اور مولوی صاحب کہتے ہیں میں کہوں گا سودی جو سود کا کاروبار اس پہ لعنت ہے، سودی کاروبار والے جہنمی ہیں۔ مولوی صاحب کہتا ہے اگر قرآن میں تو یہ ہے، اگر میں یہ عام کروں گا تو سودی کاروبار والے میرے مخالف ہو جائیں گے۔ مولوی صاحب مخالف ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جی سودی کاروبار سے مجھے پیسے دیے جاتے ہیں، میں اس کی جھنڈیاں لگاتا ہوں، میں اس کے جشن کرتا ہوں، سودی کاروبار کے پیسوں سے میں سبیلیں لگواتا ہوں، سودی کاروبار کے پیسے سے میں جناب لنگر لگواتا ہوں۔ اور جب مولوی صاحب کو کہتے ہیں، مولوی صاحب کہتا ہے منشیات فروشی کے پیسے سے میں جھنڈیاں لگواتا ہوں۔ میں اگر شرابیوں کے خلاف بات کروں گا، منشیات فروشوں کے خلاف بات کروں گا، جواریوں کے خلاف بات کروں گا، سود خوروں کے خلاف بات کروں گا تو میری روزی بند ہو جائے گی، میری روٹی بند ہو جائے گی۔ مولوی صاحب یہ روزی روٹی تو عام چیز ہے، اگر تیری قبر گمراہ ہوگی، تیری قبر اگر جہنم بن گئی، تیرا آخرت جو ہے اگر اس میں تو ناکام ہو گیا، برباد ہو گیا، ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، تو اس میں کیا جواب دیا جاتا ہے؟ یہ تو جواب مولوی دے رہا ہے، عام انسان تو مولویوں سے سن کے ہی دے رہا ہے۔ کہتے ہیں جی ہے جہاں مٹھا بیا کیا ڈٹھا۔ مزے کریں جی۔ احمد بن حنبل کے بادشاہ کے دربار میں جب احمد بن حنبل کو پیش کیا گیا تو وہاں درباری ملا بیٹھے ہوئے تھے، حلوے کی پلیٹ پہ ناچنے والے فیڈری ملا ادھر بھی بیٹھے تھے ادھر بھی بیٹھے تھے۔ ان ملاؤں نے کہا، درباری ملاؤں نے احمد بن حنبل کو کہ یہ بادشاہ بڑا ظالم ہے، اس کی بات مان لو ورنہ مار دے گا، آپ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تو احمد بن حنبل نے درباری ملاؤں کو کہا کیا کہتے ہو؟ کہا آپ نے پڑھا نہیں جان بچانا ضروری ہے۔ تو احمد بن حنبل نے کہا درباری ملاؤں تم کہتے ہو جان بچانا ضروری ہے، احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے ایمان بچانا ضروری ہے، محمد کا قرآن بچانا ضروری ہے۔ ان درباری ملاؤں کو آج کوئی نہیں پوچھتا، ان درباری ملاؤں کو آج اپریشیٹ کوئی نہیں کرتا، لیکن تاریخ میں انہی کے نام رہتے ہیں جو اسلام کے لیے، دین کے لیے، توحید کے لیے اپنی جانیں قربان کر جاتے ہیں، بچے یتیم کروا جاتے ہیں، بیویوں کو بیوہ کروا جاتے ہیں۔ مشکلات دنیا میں آتی ہیں، حالات دنیا میں آتے ہیں، مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں، اللہ دیکھ کر آزما رہا ہوتا ہے، مشکلات میں ڈال کے آزما رہا ہوتا ہے، اور دو فرش عرش پہ بیٹھا دیکھ بھی رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ جب توحید بیان کرتا ہے آگے پھولوں کے ہار نہیں ہوتے۔ رسول اللہ نے بھی جب توحید بیان کی تھی طائف کی وادیوں میں، جب یہی پیغام دیا تھا، آگے پھولوں کے ہار نہیں تھے، وہی ویلکم کرنے والے ہاتھ، پتھر ان ہاتھوں میں تھا، پتھر مارے جاتے تھے، لہو لہان کر دیا جاتا تھا، لیکن رب کی توحید رسول اللہ نے نہیں چھوڑی، اور حضور کے ماننے والوں نے بھی توحید نہیں چھوڑی، اور جو حضور کے ماننے والے توحید بیان کرنے والے تھے وہ جانے تو قربان کر گئے، لیکن آج ان کو یاد کر کے لوگ فخر کرتے ہیں کہ یہی توحید کے لمبردار تھے۔ اور ہمارے لیے تو شاعر نے کیا کہا، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو نود، یہ وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ یہ جو ہمارے اوپر امتحان آ رہے ہیں، یہ امتحان ہمارے اوپر لائے ہوئے ہیں، کسی کے اوپر کسی کو دوش نہیں دینا چاہیے۔ سیاستدانوں کو دوش کس بات کا دیں؟ کبھی ہم یہ کہیں کہ اس کو حکومت دیں تو حالات بدلیں گے، اس کو حکومت دیں تو حالات بدلیں گے۔ حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، حالات تب بدلتے ہیں جب مسلمان اپنے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ 313 تھے، بدر کی وادیوں میں گئے، اللہ کے نبی کا پیغام تھا، 90 میل پیدل چل کر گئے، ہزاروں کا لشکر سامنے تھا، لیکن فرق صرف ایک تھا، کفر کو سامان پہ ناز تھا، مسلمانوں کو رحمان پہ ناز تھا، اور 313 نے کافروں کو مغلوب کر دیا، مسلمانوں کو غلبہ مل گیا۔ تو آج مسلمان اسی بات سے غافل ہے۔ میرا آج کا یہی پیغام ہے مسلمان بھائیوں کہ یہ جو احسان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ جو ہم پر احسان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مومنین پر، اس احسان کو پہچانیں۔
تخیلات کی دنیا میں غوطہ لگائیں، تصورات کی دنیا میں سفر کر کے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ میں نے آج تک صبح سے شام تک، دوپہر سے شام تک، شام سے صبح تک میں نے جو کام کیے ہیں رسول اللہ والے کیے ہیں یا گستاخوں والے کیے ہیں؟ ہمیں جواب مل جائے گا ابھی بھی کچھ نہیں گیا۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے، ابھی بھی کچھ نہیں گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو کریں، قرآن کی دعوت کو عام کریں، اور یہ پیغام ہر جمعے ہم دیتے ہیں۔ اس کی محنت الحمدللہ نماز عشاء کے بعد ہر روز ہوتی ہے، شہر میں بھی ہوتی ہے۔ میں ہر جمعے رپیٹ کرتا ہوں، دہرائی کرتا ہوں، ہر جمعے اس پیغام کو دہراتا ہوں۔ اس دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم بھول گئے ہیں سبق تو دوبارہ یاد کر لیں، اگر ہم سبق بھول گئے ہیں تو دوبارہ یاد کر لیں۔ آج کے پرفتن دور میں اگر اس دعوت کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ہوا ہے تو یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ یہ فرقہ واریت والی دعوت نہیں ہے، یہ فرقہ واریت والی دعوت نہیں ہے۔ لوگوں کی باتوں پر کان مت دھریں، لوگوں کی باتوں پر توجہ مت کریں جو یہ کہہ رہے ہیں لو جی اب ڈاکٹر صاحب یہ کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ دعوت دے رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب قرآن مجید کی تلاوت کروا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بچوں کو قرآن کا مفہوم سمجھا رہے ہیں۔ بھائی جب ممبر پہ بیٹھا مولوی نہیں کرتا، جب ممبر پہ بیٹھے مولوی کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، جب مفتی کو کسی کو اچھی نہیں لگتی، کسی شیخ الحدیث کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، اللہ محتاج نہیں ہے مولویوں کا، یاد رکھیں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ دین اللہ کا لوارث نہیں ہے۔ اللہ جب کام لینے پر آتا ہے تو وہ پھر اللہ کام لے لیتا ہے۔ اللہ جب کام لینے پر آتا ہے تو پھر ڈاکٹر محسن سے اللہ کام لے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا لیا ہوا کام ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اور یہ کام کوئی عام کام نہیں ہے۔ اس کام پر لوگ رکاوٹیں تو ڈالتے ہیں، لوگ اس میں مخالفتیں تو کرتے ہیں، اور مخالفت بھی کون کرتے ہیں؟ مخالفت بھی وہ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو آئزک نیوٹن سمجھتے ہیں، ابن الہیثم سمجھتے ہیں، بو علی سینا کہتے ہیں، سمرقند کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور کیا کہتے ہیں جی میں بہت بڑا مفتی ہوں، میں بہت بڑا شیخ الحدیث۔ اس بندے سے پوچھیں بھائی جان آپ کو غسل کے فرضوں کا بھی پتہ ہے، آپ کو مستحبات کا پتہ ہے، آپ کو مکروہات کا پتہ ہے، آپ کو واجبات کا پتہ ہے، فرائض کی ادائیگی کا آپ کو علم ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کو دین کے بارے میں کیا پتہ ہے؟ دین کے بارے میں صرف اتنا پتہ ہے کہ تذلیل کسی کی کتنی کرنی ہے، تنقید کسی پر کتنی کرنی ہے۔ دین کے بارے میں صرف اتنا پتہ ہے کہ جو دین کا کام کرے اس کی مخالفت کیسے کرنی ہے۔ دین کے بارے میں صرف اتنا پتہ ہے کہ جو دین پر چلے اس کے راستے میں روڑے کیسے اٹکانے ہیں۔ دین کے بارے میں صرف اتنا پتہ ہے کہ جو دین کی دعوت کو عام کرے اس کی مخالفت کیسے کرنی ہے۔ اور کیا احسان امت مسلمہ پر، یہ جو احسان ہے، اسی احسان کی روشنی میں، اسی تناظر میں ہم اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھے جنت میں چلے جائیں۔ محترم بھائیوں کسی پہ تنقید مقصود نہیں ہے، میں پہلے اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، پھر آپ سے مخاطب ہوتا ہوں کہ ہم اس سبق سے فائدہ اٹھائیں، اس دعوت سے فائدہ اٹھائیں۔ خدا کی قسم آج یہ دعوت اتنی زیادہ عام نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی۔ اگر یہ دعوت اتنی عام ہوتی تو یہ شرک کے جراثیم جو ہیں جو ہمارے خون میں رچ بس گئے ہیں، جو خون میں شامل ہو گئے ہیں، یہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں پریشانیاں جو مشکلات آ گئی ہیں یہ قطعاً نہ ہوتی۔ احسان اگر امت پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، امتی بہترین امت اگر ہمیں کہا گیا ہے تو خدا را ہوش کے ناخن لیں، عقل کا علاج کروائیں کہ سفارش اس کی حضور نے کرنی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوگا، جو قرآن مجید فرقان حمید پر چلتا ہوگا۔ مشرک کی سفارش اللہ کے نبی نہیں کریں گے، مشرک کی اللہ کے نبی حمایت نہیں کریں گے۔ اس سبق کو یاد کریں، اس سبق کو عام کریں۔ یہ دعوت بہت بڑی دعوت ہے، اس دعوت کو کر کے دیکھ لیں۔ سب سے پہلے اس کا آغاز اپنے گھر سے کریں، سب سے پہلے آپ اس کا آغاز اپنے بچوں سے کریں، سب سے پہلے اس دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کریں، اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کریں۔ آپ دیکھیں اگر قرآن کی دعوت عام ہوگی آپ کے گھر کے ماحول ٹھیک ہو جائیں گے، مشکلات آپ کی ختم ہو جائیں گی، حالات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور آج بھی ہو گر براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو گر براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی اگر ہمیں ذوق ہو، آج بھی ہمارے اندر اگر شوق ہو، آج بھی اگر ہمارے اندر طلب ہو، آج بھی ہمارے اندر تڑپ ہو تو ہم اس دعوت کو عام کر سکتے ہیں، ان حالات کو بدل سکتے ہیں۔ ورنہ آپ کا تیسرا حصہ پاکستان تو سیلاب کی نظر ہو گیا ہے، ایک ہم محفوظ ہیں،
یہ ہمارے اوپر امتحان ہے، اور اس امتحان بھی ہم کرونا کے امتحان سے نہیں نکلے تھے، سیلاب کا امتحان آ گیا، یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے۔ جو وزیر تھے وہ فقیر ہو گئے، جو امیر تھے وہ فقیر ہو گئے، گھروں سے محروم ہو گئے، چھتوں سے محروم ہو گئے، کاروبار سے محروم ہو گئے، کھانے سے محروم ہو گئے، ان کے پاس لباس نہیں ہے، ان کے پاس چھت نہیں ہے، ان کے بچے سیلاب کی نظر ہو گئے، باپ تڑپ رہا ہے میرے بچے سیلاب کی نظر ہو گئے، باپ تڑپ رہا ہے میری بیٹی سیلاب کی نظر ہوگی، بچیوں کے لاشیں سیلاب کی نظر ہو گئے، بچوں کے لاشیں سیلاب کی نظر ہو گئے، اور یہ جو چیزیں ہمارے اوپر ہو رہی ہیں، کہیں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کتنا ناراض ہو گیا۔ اگر وہ تیسرا حصہ، وہ ہم سے زیادہ ذہین بھی تھے، ہم سے زیادہ امیر بھی تھے، ہم سے زیادہ دنیا دار تھے، ہم سے زیادہ دولت والے تھے، ہم سے زیادہ تاجر تھے، بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے، بڑی بڑی دولتوں کے وہ علمبردار تھے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے تھے، آج ان کی حالات جا کے جنوبی پنجاب میں دیکھیں، بلوچستان میں دیکھیں، سندھ میں جا کے، لاڑکانہ میں جا کے، سکھر روڑی میں جا کے آپ ان کے حالات دیکھیں، وہ حالات ایسے ہو چکے ہیں بیچاروں کے پاس گھر نہیں۔ اور امداد کی تقسیم بھی جو ہو رہی ہے، مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ ہے، مسلمان امداد کی تقسیم تو کر رہے ہیں، اللہ کرے وہ جو امداد دی جا رہی ہے وہ حقداروں تک پہنچ بھی جائے، حقدار اس سے فائدہ بھی اٹھا لیں۔ پچھلے دنوں تو 2-3 دن پہلے واقعہ ہوا، جو مال جو امداد لے کے ٹرک جا رہے تھے اس کو بھی راستے میں لوٹ لیا گیا، امداد والے ٹرکوں کو بھی لوٹ لیا گیا، اور ہیں ہم عاشق رسول، ہیں ہم مسلمان، ڈاکہ ڈال لیا گیا، ہم کیا ہیں مسلمان، چوری کر لی گئی، ہم کیا ہیں مسلمان۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جو سنجیدہ باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہے، سورہ آل عمران کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، لقد من اللہ کا فلسفہ آپ کے سامنے جو پیش کیا ہے، اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے کریں۔ احسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا اور ہمارا امتی ہونا، اتنا بڑا احسان، ہمارا بہترین امت ہونا، اتنا بڑا احسان، اس کو سمجھیں، اس کے اوپر غور کریں، اور اس پر غور کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے اپنے دلوں کو مزین کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں۔ ظاہری پاکی تو صاف کرتے ہو، ظاہری چیزیں تو صاف رکھتے ہو، ظاہری کپڑے تو صاف رکھتے ہو، ظاہری لباس تو اچھا رکھتے ہو، کاٹن سے، اچھے لباس سے، اپنے باطن کو بھی دیکھیں، وہ جو آپ کا اندر والا ہے اس کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ نظر نہیں آتا، وہ اسی کو نظر ہوگا، اسی کو نظر آئے گا جو اس پہ غور کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلام اللہ کو سمجھنے، قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزارنے، احکام شریعت پر عمل پیرا ہونے، شرک سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، توحید کی دعوت کو عام فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی دولت سے جس سے مالا مال کیا ہے، اسلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔